السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل زبان ٹی وی۔ ناظرین کرام، ماں ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے ساتھ ہم سب کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے۔ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم بہت زیادہ ایموشنل اٹیچڈ ہوتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، لیکن اس ماں کا رشتہ آج سائنسی اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے ہم سمجھیں گے۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے جس کے مطابق ایک صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر عرض کیا کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر عرض کیا کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اس صحابی نے چوتھی مرتبہ جب پوچھا تب آپ نے فرمایا تیرے والد کا۔ غور کیجئے کہ 3 مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں فرمایا ہے اور ماں کے حق کو ادا کرنے کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، اور ڈفرنٹ احادیث میں بھی ہمیں ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خاص طور پہ درس ملتا ہے۔ لیکن یہ تو تھی حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری دینی لحاظ سے رہنمائی کرتی ہے۔ اب ایک سائنٹیفک ریزننگ سمجھتے ہیں جو کہ ہمیں اسی حدیث کی روشنی میں زیادہ سمجھ آئے گی۔ ناظرین کرام، ماں کے ساتھ ہمارا رشتہ صرف سائیکولوجیکل نہیں ہوتا بلکہ بہت ایموشنل بھی ہوتا ہے۔ تقریباً ہر جاندار کو اپنی ماں کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے، لیکن یہ اٹیچمنٹ شروع کب ہوتا ہے؟ تو نیشنل اکیڈمی آف سائنسز جو کہ جرمنی کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور مختلف تحقیقات کرتے رہتے ہیں یہ انسانی جسم پر، انسانی ذہن پر اور دیگر چیزوں پر، ان کے ایک پروفیسر فیبرس ویلس کا کہنا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی بچہ ماں کی آواز کو سننا شروع کر دیتا ہے، اور سنتے سنتے بعض اوقات ماں کے الفاظ کو اپنی طرف سے ایک نیا معنی دینا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے الفاظ سب کانشیس میں ہوتے ہیں۔ انسان کا جو سب کانشیس ہے یہ پیدائش سے پہلے ہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس میں سٹوریج کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر ایموشنل چیزوں کو سنتا ہے۔ یہی وجہ ہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہی خاص طور پہ ماں کی آوازوں کو سننا شروع کر دیتا ہے اور اس پر ریئیکٹ بھی کرتا ہے، اور بچہ ان آوازوں کو بھی کیچ کرتا ہے جو آوازیں ردم میں ہوتی ہیں، یعنی نعت کی صورت میں، کسی قوالی کی صورت میں یا کسی گانے کی صورت میں۔ یہ ذہانت اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو عطا کی ہے اور ایسی عطا کی ہے کہ بچہ اس پوری چیز کو میمورائز کر لیتا ہے۔ اسی طرح BBC کے ایک رپورٹ کے مطابق سائنسدانوں نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بچہ اپنی نانی کے ساتھ زیادہ اس وجہ سے رکھتا ہے کہ اس کا اپنی ماں کے ساتھ ریلیشن زیادہ بلڈ ہوتا ہے۔ بچے اپنے دادا دادی کی بجائے نانا نانی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اس کی بیسک وجہ بھی ان کی ماں ہے، کیونکہ ماں کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے، اور پھر ماں کے ساتھ بھی بچے کا تعلق جو سائیکولوجیکل اور ایموشنل ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خالق کائنات نے ماں کے دودھ کے اندر غذا اور شفا کے ساتھ ساتھ ذہانت کا مادہ بھی رکھا ہے۔ جو ذہانت بچوں کے اندر ہوتی ہے وہ ماؤں کی طرف سے منتقل ہوتی ہے، یعنی ماں کے دودھ کے اندر رب نے یہ خاصیت ودیت کر دی ہے کہ بچہ اس دودھ کی بدولت انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے، چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی دودھ کے اندر رب تعالیٰ نے بچے کے لیے کرٹیکل انالیسس بھی رکھا ہوتا ہے۔ کیسا نظام ہے خالق کائنات کا؟ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی اسکول آف میڈیسن میں ایک کرو ہے، اس کا تعلق ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری سے ہے۔ ان لوگوں نے بڑی دلچسپ بات معلوم کی ہے جو کہ سن کر آپ واقعتاً حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے 2 سال کے بچے سے لے کر 24 سال کے نوجوان لڑکوں تک MRI کر کے ان کے دماغوں کے اندر ایک خاص ترتیب کو جانچ لیا ہے۔ ایک 2 سال کے بچے سے لے کر 90 سال کے انسان تک کے دماغ میں ایک خاص طرح کی وائرنگ کی ہے قدرت۔ وہ وائرنگ کیا ہے؟ وہ وائرنگ تب ایکٹیویٹ ہوتی ہے جب بچے کے کان میں ماں کی آواز پڑتی ہے۔ کیا آپ کی عمر کوئی بھی ہو، لیکن جب آپ کے کان میں ماں کی آواز پڑتی ہے تو آپ کے دماغ کے اندر کچھ ایسے ایموشنل چینجز ہوتے ہیں جو کہ کبھی بھی دیکھنے کو نہیں آتے۔ ایون باپ کی آواز سے بھی وہ ایموشنز ایکٹیویٹ نہیں ہوتے جو ماں کی آواز سے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک بچے کو اس کی ماں کی آواز ریکارڈ کر کے سنائی گئی جو کہ دیگر آوازوں کے ساتھ ملی ہوئی، تقریباً اس میں 1 لاکھ آواز تھی۔ ان 1 لاکھ آوازوں میں بھی بچے نے اپنی ماں کی آواز کو ڈیٹیکٹ کر لیا فوراً۔ کیسے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ کی قدرت سے۔ اس لیے قدرت نے ہم سب کے اندر اپنی ماؤں کے ساتھ جو ایموشنل اٹیچمنٹ پیدا کر رکھی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کا اپنی ماں کے ساتھ تعلق قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اب سمجھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو
اپنی والدہ کا حق ادا کرنے کے بارے میں 3 مرتبہ تاکیداً کیوں فرمایا؟ یقیناً اللہ خالق کائنات ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہے۔ خدا نے جو چیز بنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کی ہر ایک بات کے اندر ہمارے لیے حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن ضرورت ہے اسے ایکسپلور کرنے کی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے ماں باپ کا خیال ضرور رکھیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔